واوڈا صاحب کنگریچولیشنز. اور کیا کیا کہیے گا؟ مجھے لگتا ہے اس سے اچھا ہو نہیں سکتا تھا کچھ. الحمدللہ واوڈا صاحب. وسیم صاحب بہت شکریہ. الحمدللہ پوری پاکستانی قوم کو، آپ کو، مجھے سب کو مبارک ہو. زبردست کام ہوا ہے، اللہ نے ہماری فتح کرائی ہے اور ہم نے نیگوشیٹ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انفارچونیٹلی جب پروگرام، تو سب میں اور آپ ساتھ ہی تھے ٹرانسمیشن میں، جب ہم نے کہا تھا کہ پردوڑ منہ توڑ جواب ہوگا، گھس گھس کے ماریں گے. اور الحمدللہ ویسے ہی ہوا. سفارتی سطح پہ ہمیں فتح ہوئی ہے، پاکستانی قوم متحد تھی اس کی فتح ہوئی ہے، ہماری ساری سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں میں اتفاق تھا اس میں فتح ہوئی ہے، ہماری جنگ میں فضائی اور زمینی اس میں ہماری فتح ہوئی ہے، ٹیکنالوجی میں ہماری فتح ہوئی ہے، اور ہماری فوج کی فتح ہوئی ہے، اور ہمارے آرمی چیف کی فتح ہوئی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا رحم ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک قابل چیف اور ایک تگڑا چیف آیا جس نے پاکستان کی قوم کا سر فخر اونچا کیا اور پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ ہم نے ہر چیز کی. اور الحمدللہ کیونکہ اب ہمارا ایک سیز فائر کی طرف چل پڑے ہیں تو مزید شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں دشمن کو. لیکن ہم نے منہ توڑ جواب دے کر اس کو بتا دیا ہے آپ آنے سے پہلے جو ہم نے پرانی جنگوں میں کئی ہفتوں اور مہینوں میں نہیں ہم نے اچیو کیا وہ ہم نے کچھ گھنٹوں میں اچیو کیا. اور ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو ایک الگ شاباش ہے. جو ہمارے فائٹر پلینز کے ہیروز گئے تھے دو، ان کو شاباش ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ کہا کہ اگر نہ آئے تو جھنڈے میں واپس لانا. تو یہ جذبات جو تھے اس سے پوری قوم ایک جتا ہوئی ہے اور ایک بہت زبردست یونٹی والا، کنسنسس والا، انڈورسمنٹ والا امپیکٹ گیا ہے اور پوری دنیا کو گیا ہے، ناٹ اونلی انڈیا. اور جو ہمارے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، اور پرسوں کل آپ نے دیکھا 77 ڈرونز آئے، تو بیسکلی ڈرونز لا رہے تھے کہ وہ ہم اپنی ایئر اسٹرائک ہم انسٹیگیٹ کر رہے تھے، لیکن بہت اس کو بھی چیف نے انٹیلیجنٹلی منوور کیا. اور میں بار بار جب کہتا ہوں قابل چیف ہے، تگڑا چیف ہے، تو قابلیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بھی مواد ہو، توپے گولے بارود ہو، لیکن مائنڈ کی منوورنگ جو ہے نا وہ آپ کو مورلی شکست دیتی ہے. تو مورلی ہم کمر توڑ چکے تھے اور ایک ولولہ ہے ابھی پاکستان کی قوم کے اندر، ایک جوش و جذبہ ہے اور پروپیگنڈا بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈائی ڈاؤن ہو گیا. ایسے لمحے بھی آئے کہ جب جو کہ اس اعتبار سے مشکل ہوں گے فیصلہ سازوں کے لیے کہ ایسے مرحلے بھی تھے جب عوام کہہ رہی تھی کہ بھائی جواب دو، ابھی کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی گلی محلے کی لڑائی تو نہیں ہے کہ ابھی میں اپنے بندے لا رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں تمہیں. اس میں ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. تو وہ مشکل مرحلے بھی گزارے ہم نے الحمدللہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اور بڑے اچھے سے گزار لیے. الحمدللہ وسیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس وقت قوم کا جذبہ ابھرا ہوا تھا کہ ابھی کرو، اسی وقت ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم منہ توڑ گھس کے جواب دیں گے. اس کے 15 منٹ بعد گھس کے ہم نے پہلا جواب دیا، دوسرا جواب دیا اور تیسرا جواب دیا. اور دیکھیں فضائی اس پہ تو ہماری فتح ایسی ہے کہ پھر ایک دفعہ زندگی بھر یاد رہے گی. لیکن کیونکہ ہم کمپرومائز کی طرف ہیں، شرمندہ اور نہیں کریں گے مزید. بہت سختی ہوئی ہے ان کی، انڈینز کی، ان کی اسٹریٹجی کی، ان کی فیلئر آف فوج کی، ان کی پلان کی، ان کی پلاننگ کی، ان کی فضائیہ کی دھجیاں اڑا دیا آپ نے. آپ جہازوں کے شیئر پرائزز بلینز کی نقصان آپ نے پہنچایا ہے. تو اب کیونکہ وہ ہم مزید ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نا کہ ایتھیکلی دشمنی اور دوستی نبھائی جاتی ہے. تو اب اگر ایتھیکلی ختم ہو رہا ہے تو ایتھیکلی ہم اس کو ختم کرنا چاہیں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک امریکہ کا بھی مثبت انٹرفیرنس ہے، یہ انٹروین کیا ہے ٹرمپ نے، ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے. کیونکہ جنگ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، تکلیف اور نقصان تو دونوں طرف ہی ہوتا ہے. تو وہ کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے. تو اب ہمیں بہت زیادہ تکبر کے زوم میں نہیں آنا چاہیے. ویسے تو اللہ پاک کا رحم ہے ہم سب کو. میں کوئی مذہبی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ پاکستان کی اتنی سالڈ زبردست قسم کی فتح ہوئی. اور جس طرح ہمارے میڈیا نے، ہمارے اینکرز نے، ہمارے رپورٹرز نے جو ریسپانسبلٹی، جو سکسیسفلی، جو ایموشنلی، مورلی، ایتھیکلی سب کو کمبائن، یونٹی، یونائٹڈ رکھا پاکستان کو، فوجیوں کے مورال بوسٹ کیے، اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم نے جوش سے بھی کام لیا میڈیا نے، لیکن اپنے ہوش بھی نہیں کھوئے. جذباتیت بھرپور رکھی جو کہ نیچرل تھی، لیکن
बेवकूफाना हरकतें भी नहीं कि उनके मीडिया की तरह कि ये हो गया वो हो गया पता नहीं ये फतह हो गया। देखिए मेरे ख्याल से वसीम साहब उसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है वो इंडियन फोर्सेस को, जहां इंडिया को शिकस्त हुई, लेकिन वहां आपके जो इंडियन मीडिया है उसको तो आपने दफना दिया, उसको तो आपने इन्ने लल्ला करके कब्र में गाड़ इसलिए दिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में खत्म हो गई है। वो जो हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट किया, झूठ पे किया, फरेब पे किया, इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया, आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। तो एक बहुत ही जबरदस्त एक बहुत ही कनेक्टेड पाकिस्तान था। ये जज्बात आप ना फोन पे बता सकते हैं ना वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग, सब मुत्तहदा थे, यूनाइटेड थे। और फौज की जो बल्ले बल्ले है हमारी हमेशा से रही है, वो आज भी ऐसी बल्ले बल्ले का हमें फख्र है कि हमारे पास इतनी दलेर, तगड़ी, जज्बाती, अल्लाह अकबर के नारे में चलने वाली फौज है। और हमें कोई सी परेशानी की जरूरत थी, और हमने पहली परेशानी का टेस्ट ट्रायल भी देख लिया कितनी तगड़ी है। और इसमें चीफ को जितना क्रेडिट दिया जाए, जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि एक बहुत अरसे के बाद एक चीफ के साथ काबिल और तगड़ा चीफ आया, और उसकी जज्बात, उसकी प्लानिंग, उसकी मैनूवरिंग, उसका स्टाइल, उसका होमवर्क, उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स इंडिया के लॉक करना, जवाब देना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवल फोर्स, ब्रावो, अनबिलीवेबल, अमेजिंगली, ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। इसमें कोई शक नहीं है। दायरे के फैसला जब जो जैसे लेना था फिर उसको वैसे एग्जीक्यूट किया अफवाद ने, और दायरे पर उसका क्रेडिट क़यादत को जाता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवाम पाकिस्तान है वाटर साहब, यानी क्या कहने हैं, क्या बात है अवाम की है जो सब भूल के अपने मसले ये वो, यानी सब भूल के जिस तरह ये अवाम खड़ी हो गई है साथ, और जोश जज्बा, यानी दोनों हाथों से सैल्यूट है। मतलब क्या बात है वाटर साहब? देखिए बदामी साहब, बहुत ही अल्लाह ताला नियत का देता है। मैं समझता हूँ कि जो लीडर्स को करना चाहिए था वो अल्लाह ताला ने वो असबाब और वसीला आर्मी चीफ को बनाया, जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया, कि उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया, यकजहता किया। और इस वक्त पॉलिटिकली भी आप देखें कि कितनी सेंसिबल पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, सब यकजहता है, सब एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, कोई किसी का क्रिटिसिज्म नहीं, किसी से गलती हुई तो उसको दूसरे ने कवर किया है। मतलब यहाँ तक कि मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ कि मैंने भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसिबिलिटी आप लोगों की वजह से, इस जज्बे और जुनून पाकिस्तान की वजह से, देयर वर लॉट ऑफ स्कूप्स, देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स डन बाय लॉट ऑफ पॉलिटिकल पीपल, बट सब एक दूसरे यूनाइटेड थे, सब एक दूसरे को कवर करने में लगे हुए थे, क्योंकि हमें बस ये जंग जीतनी कि ये घर की बात है अभी, बस ठीक है, हाँ वो बाकी बाद में कर लेंगे हम। हाँ, जिंदगी बड़ी हो तो करते रहेंगे। थैंक यू वाटर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच एंड